کیا عید کی نماز گھروں میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے جس پر اکابر علماء کے فتوے موجود ہیں، سعودی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یعنی جو علماء کا پینل ہے پورا، اور اس میں واضح کر دوں جب سعودی علماء کا پینل بتایا جاتا ہے، ہندوستان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں صرف اہل حدیث علماء یا سلفی علماء یا حنبلی مسلک کے علماء ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. وہ پینل بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہر مکتب فکر کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہر مکتب فکر کا اس کے اندر عالم موجود ہو، سلفی، اہل حدیث، یہ سب مل کر ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب پوری گفتگو کر کے اس کے نتیجے پر پہنچتے ہیں تبھی وہ لوگ پورے علماء اس کو سائن کر کے وہ فتویٰ ایشو کرتے ہیں. ایسا ہی ایک فتویٰ جو لجنہ نے ان کے جو پینل نے ایشو کیا ہے جس کا نمبر ہے 96,922 96,922 فتویٰ نمبر ہے، اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عید کی نماز کو جا رہے تھے لیکن پہنچنے میں دیری ہو گئی اور عید کی نماز ختم ہو گئی، یعنی عیدگاہ میں عید کی نماز ختم ہو گئی، وہاں سے لوگ نکل گئے، یہ جانے تک دیر ہو گئی تھی تو یہ فوری اپنے گھر کو لوٹ کر آئے، تمام خاندان والوں کو جمع کر لیے اور وہاں پر اپنے غلام کو آگے بڑھا کر انہوں نے 2 رکعت عید کی نماز بالکل ویسے ہی پڑھی جس طرح عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر. یہ 7 اور 5 تکبیر جو میں نے کہے ہیں یہ اس لیے کہے ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں جتنے بھی احادیث آئے ہیں وہ 7 اور 5 تکبیر والے ہی آئے ہیں، اور جتنے صحیح احادیث سے مروی ہے وہ 7 اور 5 والا ہی مروی ہے. اس کے علاوہ فقہی مسئلہ ہے، میری بات کو کوئی نہیں مان کر کوئی اور عمل کرنا چاہتا ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا تکبیرات کے بارے میں کہ آپ خود تحقیق کر لیں حدیث کی روشنی میں، نبی صلی کی سیرت کی روشنی میں، اور اس پر عمل کر لیں. میرے تحقیق میں جتنے صحیح احادیث تھے میں نے اس کے ضمن میں بتا دیا، بخاری اور مسلم میں تو پورے احادیث 7 اور 5 تکبیر والے ہیں. لہٰذا میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھروں میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنے بڑے صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے اور انہوں نے یہ عمل کیا. اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ جس دور میں انہوں نے عمل کیا کافی صحابہ موجود تھے، کسی نے بھی ان کے اس عمل کو غلط نہیں کہا ماشاءاللہ. اگر آپ گھروں میں نماز پڑھیں گے تو مرد عورتیں پورے پڑھ سکتے ہیں جس طرح بالکل ایک عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، عورتیں پیچھے رہیں گی، مرد آدمی کے سامنے کی صف رہے گی جس طرح مسجدوں میں ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جب امامت ہوگی تو امام بالکل اسی طرح پڑھائیں گے جس طرح عید کے دن نماز پڑھائی جاتی ہے، صرف خطبہ گھر میں نہیں دیا جائے گا. یہی ہمارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. واللہ اعلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک مرتبہ آپ تمام کو عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ تمام سے ہمارے رمضان کی تمام نیکیاں قبول کرے اور بہترین اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.